اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کا جس کے اندر زیادہ تر مسائل ہیں طلاق وغیرہ کے اور نکاح کے۔ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے مسائل پڑھے ہیں جو کہ طلاق وغیرہ سے متعلق ہیں، اور اس آیت کے بعد بھی کچھ ایسے آیات ہیں بہت ساری جو کہ طلاق اور اس سے متعلق مسائل سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے۔ تو لیکن اس آیت کے اندر جو چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے بچے کی رضاعت، یعنی دودھ پلانے کے معاملے کے اندر۔ طلاق یعنی یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا بچوں کو دودھ پلانے کا، اس سے پہلے بھی طلاق کے مسائل ہیں اور بعد میں بھی طلاق سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، طلاق اور عدت سے۔ تو اس کا مقصد یہاں یہ ہے کیونکہ عام طور پہ جب ماں باپ میں طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر بچہ چھوٹا ہو اور اس کو دودھ پینے کی عمر ہو تو اس سے ریلیٹڈ بعض دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ رکھا جائے دودھ پلانے کا، ماں دودھ پلائے یا کوئی اور دودھ پلائے، یا دودھ پلانے کے اندر جو بندوبست ہے اس کے اندر والد کا کیا حصہ ہے، اگر والد نہیں ہے تو والد کے بعد جو وارث ہیں ان کا کیا حصہ ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کے اندر بعض دفعہ اس زمانے کے اندر کمپلیکیشنز پیدا ہوتی تھی اور آج کل بھی ہوتی ہیں کسی حد تک۔ اس لیے اس بچے کو دودھ پلانے سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں چھوٹے بچے کے، رضاعت کے جنہیں مسائل کہتے ہیں، وہ اس آیت کے اندر بیان فرمائے گئے۔ تو اس کو پہلا ترجمہ کر دیتے ہیں پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ فرمایا والوالدات، آپ نے یہ لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی سنا ہوگا والدہ، کیونکہ جو تے ہوتی ہے یہ گول تے جو ہوتی ہے اس کو ہم ہے پڑھتے ہیں اور ہم اس کو والدہ پڑھتے ہیں۔ تو والوالدات یعنی جو بچوں کی مائیں ہیں، یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال، حولین 2 سال، کاملین پورے، کامل ہوتا ہے پورا اور کاملین 2 پورے، اور حول سال ہو گیا اور حولین 2 سال۔ کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جو اور مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں، لے یہ اس کے لیے ہے من ارادہ جو یہ ارادہ کرے، جو یہ چاہتا ہے، ان کے یتیمہ کہ وہ پورا کرے، الرضاعہ دودھ پلانے کو، یعنی جو رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہو، جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا، رضاعت کیا ہے؟ دودھ پلانے کی مدت، جو دودھ پلانے کی مدت کو جو پورا کرنا چاہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو 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 مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے، نہ کم، اس سے کم نہیں، دودھ یعنی 2 سال سے کم، 2 سال تک دودھ پلائیں رضاعت مکمل کرنے کے لیے۔ تفسیر اس کی کریں گے۔ وعلی المولود، اب جو مولود کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ویسے تو آپ مولود کا لفظی مطلب ہے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی جس کا بچہ ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے ہمارے عرف کے اندر بھی اور عرب کے عرف کے اندر بھی اور قانون کے حساب سے بھی بچہ جو ہے وہ
नस्ब किसके नाम के से चलता है, माँ के नाम का या बाप के नाम का, बाप के नाम का चलता है ना। इसलिए यहाँ जो मौलूद लफ्ज फरमाया, उस वालद नहीं फरमाया, क्योंकि वालद मौलूद में के अंदर ये है कि जिसका बच्चा है। ये इसलिए बताया कि आम तौर पे तलाक के बाद ऐसा ना हो कि बच्चा बाद ऐसे भी बच्चे होते हैं, हमने ये भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि फलां बंदे ने तलाक दे दी और बच्चों को भी साथ लिख दिया। हालांकि बच्चों को नहीं लिखा जा सकता, तलाक माँ को होती है, उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे आपके होते हैं, वो बाप के होते हैं, उनको नहीं अलहदा किया जा सकता, उनको नहीं छोड़ा जा सकता, उसका जिम्मेदार बाप ही रहता है हर तरह से। ठीक है, इसलिए ये जो बाज़ दफ़ा जब ये माओ को, बच्चों की माओ को तलाक दी जाती है और साथ साथ बच्चों को भी छोड़ा जाता है और उनसे बेपरवाही बरती जाती है, तो तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ ये लफ्ज मौलूद इस्तेमाल किया गया वालिद की बजाय। कि मौलूद का मतलब होगा कि वो बंदा जिसका बच्चा है, यानी इसके अंदर ये बता दिया गया कि भाई बच्चा तुम्हारा है, नस्ब तुम्हारे नाम से चलेगा, इसकी माँ और नाना के नाम से नहीं चलेगा या मामू के नाम से नहीं चलेगा। नस्ब जो है वो तुम्हारे नाम से चलेगा, तुम्हारे बाप के यानी बच्चों के दादा के नाम से चलेगा। ठीक है, इसलिए लफ्ज यहाँ मौलूद फरमाया कि रगबत दी कि ये बच्चे के माँ को अगर तलाक भी दे दी है तो बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा नस्ब तुम्हारी नस्ल चलनी है बच्चों से। फरमाया वा अलल मौलूद है, आला का मतलब है ज़िम्मे है, वा अलल मौलूद है, और जो है और जिसके बच्चे हैं उस पर है, यानी उसके ज़िम्मे है, लहू उसके लिए, रिज़्क़ो हुन्ना, रिज़्क़ का मतलब आप जानते हैं, रिज़्क़ यानी खर्चा वगैरह, नान नफका वगैरह। रिज़्क़ो हुन्ना, या हुन्ना की ज़मीर बच्चे की तरफ नहीं है, ये मुअन्नस की ज़मीर है, यानी बच्चे का खर्चा तो बाप के ज़िम्मे है ही। रिज़्क़ो हुन्ना, औरतों का रिज़्क़, यानी अगर तलाक दे दी है किसी बंदे ने अपनी बीवी को, उसका शीर ख्वार बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, तो इद्दत तक तो औरत का नाम नफका मर्द के ज़िम्मे ही होता है। ठीक है, लेकिन इद्दत के बाद भी अगर औरत बच्चे को दूध पिलाती है तो औरत का नफका जो है, दूध पिलाने की जो भी उजरत है, वह किस्वत हुन्ना, और उसका पहनाना, नहीं औरत का रिज़्क़ यानी खाना पीना और औरत का पहनाना यानी कपड़ा, वो किसके ज़िम्मे है, अलल मौलूद, बच्चों के बाप के, वो जिसके बच्चे हैं। यानी औरत को बेशक तलाक दे दी है, इद्दत भी गुजर गई है, इद्दत के बाद अगर बच्चा दूध पिलाने वाला ना हो तो औरत का नाम नफका जो है वो साबका शौहर के ज़िम्मे नहीं है। लेकिन अगर दूध पिलाने वाला बच्चा है और माँ दूध पिला रही है तो उस दूध पिलाने की इजरत के तौर पे खाना पीना और कपड़ा जो भी है, नान नफका वगैरह, वो जब तक दूध पिलाती रहेगी तलाक के बाद भी शौहर के ज़िम्मे है, साबिक शौहर के ज़िम्मे है कि वो ये नान नफका अदा करे बिल मारूफ तरीके से, शरई तरीके के मुताबिक। हाँ, जो बच्चे इससे बड़े हैं उनका खर्चा भी तलाक के बाद बाप के ज़िम्मे है, बच्चों की जो भी उम्र है। लेकिन ये है कि अगर बच्चा दूध पिलाने वाला कोई नहीं है, तलाक हो गई है, तो औरत का नाम नफका फिर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इद्दत के बाद, इद्दत से पहले है, इद्दत के बाद औरत का कोई नाम नफका पहले शौहर के ज़िम्मे नहीं है, सिर्फ बच्चों का खर्चा है, याद रखिएगा, वो कभी साकत नहीं होता। ठीक है, और फरमाया ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी नफ्स को जो है वो तकलीफ नहीं दी जाती उसकी वसत से ज़्यादा। यानी अल्लाह ताला किसी बंदे पे उसकी ज़रूरत, उसकी वसत से ज़्यादा, उसकी गुंजाइश से ज़्यादा, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा अल्लाह ताला किसी बंदे पे कोई जो है वो ज़िम्मेदारी उससे ज़्यादा नहीं, अल्लाह ताला किसी पे ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं डालता जिसको पूरी करने की उसके अंदर सलाहियत ना हो। याद रखिए, ये अल्लाह ताला ने हिकमत बयान की है। अल्लाह ताला का असूल है कि किसी को उसकी वसत से ज़्यादा अल्लाह ताला जो है वो तकलीफ नहीं देता, मुकल्लफ नहीं ठहराता। फरमाया ला तो दारा, ना तकलीफ पहुंचानी है, वालिदतुन, वालदा को, बेवालदिहा, उसके बच्चे की वजह से, किसी भी वालदा को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ नहीं पहुंचानी, वला मौलूदुन, और ना किसी
نہ جس کا بچہ ہے نہ اس کو تکلیف پہنچانی ہے، یعنی جہاں بھی لا تزار مولود لہو بولد، اور کہ جس مرد کا جو مرد ہے، شوہر ہے، جس کا بچہ ہے، اس کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانی، ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ۔ اس کی تفصیل آگے کروں گا میں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ فرمایا نا کہ جو مولود کے ذمہ ہے عورت کا رزق اور اس کا پہنانا معروف طریقے سے، رضاعت کے دوران، بچے کے دودھ پلانے کے دوران، طلاق اور عدت کے بعد ہی، فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح جو ہے وارث کے ذمہ بھی فرض ہے، یعنی اگر بچے کا باپ زندہ نہیں ہے اور ماں جو ہے وہ عدت کے بعد جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اب بچے کا جو بھی وارث ہے، باپ کے بعد دادا یا جو بھی، اس کے ذمہ ہے کہ وہ ہے جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کو اس کا خرچہ دے، اس کی ماں کو یا کوئی۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا، بس اگر دونوں ارادہ کریں، ارادہ دونوں، اگر دونوں چاہیں، دونوں ارادہ کریں، دونوں یہ چاہیں، کون چاہیں؟ بچے کے ایک ماں ہوتی ہے ایک باپ ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا، بس اگر دونوں یعنی بچے کی ماں اور بچے کا باپ یہ چاہیں فصالاً، بچے کا دودھ چھوڑانا، انتراد منہما، ان کی باہمی رضامندی سے، یعنی یہ بچے کی ویسے تو اگر رضاعت پوری کرنی ہے تو 2 سال پورا دودھ پلانا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے، شرعی وجہ سے، اگر دونوں دودھ چھڑوانا چاہیں بچے کا، ٹھیک ہے، وتشاورن، اپنی رضامندی سے، وتشاورن، مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ یعنی ویسے رضاعت پوری کرنی چاہیے، عورت کو 2 سال بچے کو دودھ پلانا چاہیے، اور یہ دودھ پلانا اگر وہ شوہر کے نکاح کے اندر ہے تو اس کی علیحدہ اجرت نہیں لے سکتی، نان نفقہ، کیونکہ ویسے ہی عورت کا شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر طلاق ہو گئی ہے تو عدت کے دوران بھی نان نفقہ شوہر نے دینا ہوتا ہے بیوی کو، یہ نہیں کہ ناراضگی ہوگی طلاق ہو گئی ہے، نہیں، نان نفقہ عدت کے دوران بھی جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اور یہاں بھی اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو عدت کے دوران علیحدہ پیسے نہیں لے گی دودھ پلانے کے، لیکن عدت گزر گئی ہے، اب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اب وہ بچے کے والد سے، یا والد اگر وفات پا گیا ہے تو جو بچے کا وارث ہے، یعنی دادا یا اس طرح کوئی اور اگر وارث بنتا ہے، تو اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ عدت کے بعد عورت کو دودھ پلانے کا خرچہ دے، جو بھی اس زمانے کے دستور کے مطابق ہو۔ اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ان کا اپنا، یعنی عورت کا جو سابق شوہر ہے وہ اس کی کیا گنجائش ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، کہ اگر وہ دونوں بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے، وتشاورن، اور مشورے سے، فرمایا فلا جناح علیہما، اگر کوئی شرعی ریزن ہے تو اس کے اوپر، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے بھی اگر شرعی وجہ ہے تو چھڑوا سکتے ہیں کسی وجہ سے، یعنی بچے کو دودھ موافق نہیں آتا یا ماں کو کوئی مسئلہ ہے تو دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے، ورنہ عورت کو 2 سال دودھ پورے پلانا چاہیے، بچے کا حق ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ، اب یہاں پلانے کا نہیں، پلوانے کی بات آتی، پلانا بچوں کو اپنی ماں نے ہوتا ہے، اور پلوانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وجہ سے بچے کی ماں، یا بچے کی فرض کرے ماں ہے نہیں، ٹھیک ہے، بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا یہ ہے کہ بچے کی ماں کی صحت ایسی ہے کہ دودھ نہیں پلا سکتی، یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَرْضِعُوا، تو اس صورت کے اندر بچے کو دودھ پلوانا ہے کسی اور سے، تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم یہ چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ، أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے، اگر ماں ہے نہیں بچے کی، دودھ پینے والے بچے کی، یا ماں ہے لیکن اس کا دودھ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اور ایسی شرعی ریزن ہے تو عورت اپنا دودھ نہیں پلا سکتی، ویسے عورت بچے کا حق ہے، عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے،
یہ اس کے ذمہ ہے اور بچے کا حق ہے. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ عورت دودھ نہیں پلا سکتی اور کسی اور سے دودھ پلانا چاہیں اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم، جب تم حوالے کرو، ما آتیتم، جو تم نے دینا ہے، یعنی جو تم دو یا تو جو تم نے دینا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے. یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچے کو دودھ پلوایا جائے ماں کے علاوہ کسی اور سے، تو نمبر 1 یہ ہے کہ اجرت طے کی جائے جو بھی اس زمانے کے مطابق ہے، یا بچے کے جو وارث ہیں یا باپ ہے اس کی حیثیت کے مطابق جو بھی مناسب اجرت ہے وہ طے کی جائے اور وقت پہ ادا کی جائے. یہ جو اذا سلمتم، جب تم حوالے کرو، ما آتیتم، جو تمہیں دینا ہے یا جو تم دو، بالمعروف، شرعی طریقے سے، معروف طریقے سے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا، اور تم یہ واعلموا ہم کہتے ہیں جان لو، لیکن واعلموا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کان کھول کے سن لو، خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح، یہ اچھی طرح جان لو، اچھی طرح جان لو، کان کھول کے سن لو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ کان کھول کے سن لو، خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لو، یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو. اس طرح کے سارے مفہوم عالموں کے اندر آتے ہیں. ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا، بصیر، اللہ دیکھتا ہے اس کو، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. یہ تو ہو گیا ترجمہ. اب اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تفسیر کے اندر یہ ہے کہ جس طرح ہم دوبارہ آتے ہیں آیت کے پہلے، کہ والوالدات، کہ جو مائیں ہیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، ان کی اولادوں کو، یعنی اپنی اولادوں کو. ہنہ کی ضمیر والدات کی طرف ہے، ہنہ، اس کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ والدہ کی طرف، کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنی یعنی ان کی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 سال پورے. لمن ارادہ، ان میں سے جو یہ چاہتی ہے، ان یتم الرضاع، کہ وہ رضاعت پوری کرے. اب رضاعت پوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ اور یہ 2 سال کی یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف کے اندر ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے جس عورت کا دودھ کسی بندے نے پیا ہو وہ جو ہے وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، آپ کو پتہ ہے. وَأُمَّهَاتُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ جن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس کے اندر ایک کیٹیگری یہ بھی فرمائی ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. اب دیکھیں نا، اب آپ کہیں گے عمر کے اندر بہت فرق ہوگا، لیکن بعض دفعہ عرب معاشرے کے اندر بہت بڑی عمر کی عورت کی شادی کم عمر کے لڑکے مرد سے ہو جاتی تھی. تو اس لیے یہ رضاعت کا یہ مسائل جانا اس لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 جس نے دودھ پلا دیا وہ ماں بن گئی، اور اس عورت سے شادی جو ہے وہ بندہ جس نے دودھ پیا ہے وہ نہیں کر سکتا. ایک بات ہوگی. دوسری، اسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو رشتے نسب سے جس طرح نسب سے رشتے منع ہے نا، جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس طرح اس نے فرمایا جاتا ہے نا کہ اگر ماں باپ کسی کے دونوں کے مشترک ہیں تو وہ آپس کے اندر بھائی بہن ہے. اگر صرف ماں کامن ہے پھر بھی بھائی بہن ہے آپس کے اندر، اور اگر صرف باپ کامن ہے پھر بھی آپس کے اندر وہ بھائی بہن ہے، آپس کے اندر ان کی شادی ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ تو رشتے ہیں جو نسب سے میں فرمایا. اسی طرح وہ رشتے جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی، اس طرح رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی. اس طرح کسی بندے نے کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس کے بھائی بہن ہیں، اور اس کے جتنے بھائی بہن ہیں وہ ان کے بچے ہیں. یعنی جس طرح حدیث سیرے دیکھیں نا کہ جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے اسی طرح رضاعت سے ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ صرف دودھ پینے والا جو ہے وہ دودھ پلانے والی کے بچوں کا جو بھائی ہے، صرف ایسا نہیں ہے، یہ دوسری طرف بھی ہے کہ اس دودھ پینے والے بچے کے جو بھائی بہن ہیں وہ ادھر دودھ پلانے والے کے جتنے پلانے والی کے جتنے بچے ہیں سب آپس کے اندر یہ بہن ہیں. تو اس لیے فرما دیا حولین کاملین، بتایا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے. اس مدت کے اندر اگر دودھ پلایا ہے
یعنی بچہ 2 سال یا اس سے کم کا ہے اور اس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب حرمت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ 2.5 سال تک ہے۔ انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي 30 شَهْرًا کہ بچے کا اٹھانا اور بچے کا دودھ پلانا 30 مہینے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال تک ثابت ہوتی ہے، لیکن جو اکثریت ہے علماء کی ان کے نزدیک رضاعت 2 سال تک ہوتی ہے۔ ان 2 سال کے اندر اگر عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا ہے تو اس سے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ 2 سال کہہ لیں اور احناف کے نزدیک 2.5 سال کہہ لیں۔ اس کے بعد اگر بچہ فرض کریں 2.5 سال سے زیادہ عمر کا تھا، سمجھ رہے ہیں، بچہ ہو گیا فرض کریں 2 سال کہہ لیں یا 2.5 سال جو بھی کہہ لیں، بچے کی عمر اب اس سے زیادہ تھی اور اس زیادہ عمر کے اندر بچے نے چلیں بالاتفاق بات کرتے ہیں کہ اگر 2.5 سال اگر ہم کہتے ہیں تو 2.5 سال سے 1 دن بھی اوپر اگر بچے کی عمر تھی، اور یاد رکھیے یہ 2.5 سال جو ہے نا یہ آپ کے جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہوگا، یہ آپ کا ہوگا یہ محرم سفر کے اعتبار سے، قمری اعتبار، تو قمری اعتبار سے اس لیے بچوں کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا وہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف یہ نہ مت یاد رکھیں کہ بچے کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ محرم کے کس مہینے کے اندر ہے، بلکہ یہ بھی صرف یہ نہ یاد رکھیں کہ بچے کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اگست کے اندر ہے، یہ بھی یاد رکھیں محرم کی کون سی تاریخ تھی، کہ احکامات سارے شریعت کے اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب بچے کی عمر فرض کریں 2.5 سال سے، یا جس کے نزدیک 2 سال ہیں، 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ ہو گئی اور اب بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب نہ وہ عورت اس کی ماں ثابت ہوتی ہے اور نہ وہ جتنے بھی جو وہ بچے وغیرہ ہیں وہ آپس کے اندر ماں، کیونکہ بعد کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بچہ دودھ پیتا ہے اپنی چچی کا یا اپنی خالہ کا، یا اس طرح کر کے، یہ آپ کو پتہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ رضاعت کی مدت گزر چکی ہے 2 یا 2.5 سال جو بھی ہے کسی کے نزدیک، اور اس سے 1 دن بھی اوپر ہو گیا ہے تو اب دودھ پینے سے نہ رضاعت ثابت ہوگی نہ رضاعت کے احکامات ہوگی۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث شریف ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اس نے فرمایا کہ لا یحرم من الرضاع الا ما فتق الاماء فی الصداع وکان قبل، اس نے فرمایا کہ رضاعت سے وہی کہ دودھ پینے سے وہی حرام ہوتا ہے جو کہ آندوں کے اندر یا کہ آنتوں کے اندر جذب ہوتا ہے، وکان قبل الفصام، اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہے۔ فرمایا کہ یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہے، یعنی جب دودھ چھڑا دیا اپنی مدت پہ، یعنی 2 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد جو بھی ہے، تو اس کے بعد اگر دودھ پلایا گیا تو فرسم کی حدیث شریف ہے کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اور مسلم کی ایک دوسری بھی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين، کہ رضاعت سے حرمت نہیں ہوتی مگر جو 2 سالوں کے اندر ہو، اور فرمایا وما كان بعد الحولين فليس بشيء، حدیث کے اندر اضافہ ہے کہ جو 2 سال کے بعد ہے وہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف مسلم کی تیسری حدیث شریف ہے، حضرت جابر سے مسلم نے فرمایا کہ لا رضاع بعد فصال، تو فرمایا کہ فصال کے بعد یعنی دودھ چھڑانے کے بعد کوئی رضاعت نہیں ہے۔ تو یہ تو احادیث ہوں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ جب بچے کا دودھ چھڑانے کی عمر ہو گئی، جو بھی 2 سال یا 2.5 سال سب کے نزدیک، میں اکاموڈیٹ سب کرتا ہوں جو بھی سب کسی کے فقہی اعتبار سے، تو اس کے بعد اگر جو ہے وہ اگر کسی نے دودھ پلا دیا یا کسی نے دودھ پی لیا، اس سے رضاعت بھی ثابت نہیں ہوتی اور رضاعت کے جتنے جملہ مسائل ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوتے۔ یہ تو مسائل ہو گئے جو کہ رضاعت سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے اندر ایک عام طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اچھا اس رضاعت کے اندر ایک استثناء ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، اور اس کو کہتے ہیں مسئلہ رضاعت کبیر۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت سالم،
اور یہ حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ آزاد کردہ غلام تھے. ان کی صورتحال یہ تھی کہ یہ بہت چھوٹے بچے تھے، بہت ہی چھوٹے بچے تھے، ان کے گھر کے اندر آئے تھے حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر. اور اتنے چھوٹے بچے تھے کہ حضرت ابو حذیفہ کی جو بیوی تھی، یعنی یعنی جو ام حذیفہ کہہ لیں یا ابو حذیفہ کی جو زوجہ محترمہ کہہ لیں، وہ انہوں نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور ان کو اپنا بچہ سمجھتی تھی. یہ سارا نوٹ کیجئے گا. یہ ایسا یہ ہے کوئی بہت چھوٹا بچہ آپ کے گھر کے اندر ہو، آپ کے چھوٹے بچوں کی عمر کا 1 سال یا 2 سال یا اس عمر اس کے اندر آپ کے پاس ہے، اور آپ کی وائف جو ہے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ پالے تو اسے تو اپنے بچوں کی طرح لگے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب پردے کے احکامات، اب یہ حضرت سالم بڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابو حذیفہ کے گھر کے اندر تو ایسے ہی رہتے تھے اور جاتے تھے جیسے وہ ان کے بھائی بہن ہوں، اور وہ جو ہیں اسی جو ان کے بیٹے ہیں حضرت ابو حذیفہ اور ان کی زوجہ محترمہ کے. تو جب پردے کے احکامات ظاہر ہوئے، فرض ہوئے سورۃ احزاب وغیرہ کے اندر، سورۃ النور کے اندر، اب یہ انہوں نے رضاعت تو نہیں تھی، دودھ تو نہیں پیا تھا انہوں نے، لیکن اب ان کے ہاں تو یہ بچوں کی طرح رہتے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تو ہمارے بچوں کی طرح ہے، تو ان کو اب ان کو گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ پردے ادروائز پردہ فرض ہوتا تھا حضرت ابو حذیفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کی وائف کا حضرت سالم سے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. اب یہ بات سمجھیے گا، اس حدیث کو لے کے لوگ بہت بعض دفعہ جو ہیں وہ ایتھیکل باؤنڈری سے دور نکل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ حضرت سالم کو اپنا دودھ پلا دیں، ان کی بیوی، اور یہ ان کے لیے یہ ان کو خصوصی اجازت تھی. دودھ کس طرح پلا دیں کہ اس طرح نہیں جس طرح چھوٹے بچے پیتے ہیں، بلکہ جس طرح مثال کے طور پہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مختلف جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے، مطلب آپ میری بات سمجھ، انہوں نے اس طرح مینیج کیا کہ انہوں نے ان کا دودھ پیا. ٹھیک ہے، دودھ نکال کے پلا دینا والی بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا یعنی الفاظ کو ذرا میں مناسب طریقے سے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خاصیت تھی، اور یہ صرف حضرت سالم کے لیے، حضرت ابو حذیفہ کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے خاص تھی. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے خاص اجازت دی کہ اس طریقے کے ساتھ اب جو ہیں یہ ان کے لیے رضا. اس میں پوری امت کے سارے فقہا، پوری امت کے ائمہ اربع، اس کے علاوہ سارے فقہا، سارے صحابہ، یہ تمام کے تمام اس چیز کے بارے میں جو ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ریلیٹڈ رسول اللہ خاصیت ہے، اور یہ خاص اجازت تھی حضرت سالم، حضرت ابو حذیفہ اور حضرت ابو حذیفہ کی بیوی کے لیے. جسے کہتے ہیں مسئلہ رضاعت کبیر. اور اس حدیث کو بعض دفعہ سادہ لوگوں کو پیش کر کے کچھ بے دین لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کچھ خاصیتیں تھیں. جس طرح ایک یہ بات ہے، جس طرح اونٹ کا رسول نے ایک خاص لوگوں کو کوئی بیماری کی شکایت لے کے جو آپ نے فرمایا تم اونٹ کا پیشاب اور دودھ استعمال کرو، تو وہ بھی اس طرح اس کو کہتے ہیں وہ خاصیت تھی خاص اس قبیلے کے لیے. رسول نے عام لوگوں کو یہ نہیں فرمایا، اور بہت سارے ڈیزیز کے لیے. تو یہ کچھ چیزیں خاصیتیں ہوتی ہیں کچھ خاص لوگوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص چیز کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اس چیز کا اختیار تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذہن پہ رکھیں کہ وما ینطق عن الہوا، کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی اس کی طرف کی جاتی ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جس کو کوئی اجازت دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں دی. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ہمارا سب کا ایمان ہے. تو اس ایک چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے، یہ جو کہ اس کو کہتے ہیں مسئلہ رضاعت کبیر. عام رضاعت 2 یا 2.5 جو بھی کہیں اس سال کی مدت کے اندر ہے،
اس کے بعد رضاعت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا رضاعت کا مسئلہ. دوسرا آگے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ جس کا بچہ ہے، یعنی جو بچے کا باپ ہے، لَهُ رِزْقُهُنَّ اس کے ذمہ ہے، رزقهن اس کا رزق، وَكِسْوَتُهُنَّ اور اس کے کپڑے یعنی پہناوا، بالمعروف شریعت طریقے. یعنی اگر عورت کی عدت گزر گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، عدت گزر گئی ہے، تو اب جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمہ ہے کہ دودھ پلانے والی جو بچے کی ماں ہے اس کو اس کے دودھ پلانے کی اجرت دے، کھانا پینا یا کپڑے جو بھی ہے معروف شرعی طریقے سے. اس کے اندر اگر عورت اور مرد اگر دونوں فرض کرے امیر ہیں، ڈفرینس نہیں، اگر دونوں امیر ہیں تو امیر کے اعتبار حساب سے دیا جائے گا، اگر دونوں غریب ہیں تو غریب کے اعتبار سے دیا جائے گا، اور اگر مرد امیر ہے اور عورت جو ہے وہ غریب ہے تو اب درمیانی لحاظ سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب لیکن اگر مرد جتنا زیادہ دے دے اس کے اندر obviously اس کے اندر کوئی نہیں، اور اگر فرض کر لیں اس کے اندر عورت امیر ہے اور مرد غریب ہے تو مرد کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کے کہ اگر وہ بیچارہ 20,000 کماتا ہے اور اس سے اجرت دودھ کے پیسے اس سے جو ہے 50,000 مانگے جائیں کہ عورت کا کھانا پینا تو بہت بڑے گھرانے کی حساب سے، تو ایسا نہیں ہوگا. یہاں پھر مرد کی جیب کے مطابق دیکھیں. فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جاتی اس کی گنجائش سے زیادہ. اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی گنجائش یا قوت برداشت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. فرمایا لا تضار، نہیں ضرر پہنچانا، نہیں تکلیف پہنچانی، والدتن والدہ کو، بوالد یا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اللہ، اور نہ وہ مرد جس کا بچہ ہے، بوالد ہی اس کے بچے کے، یعنی نہ عورت کو اذیت پہنچانی ہے اس کے بیٹے کی وجہ سے اور نہ مرد کو اذیت پہنچانی. یعنی عورت کو اذیت پہنچانا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ عورت دودھ نہیں پلا سکتی کسی وجہ سے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا سینیریو ہے میڈیکلی یا اس طرح، اور اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور مرد کو تکلیف پہنچانی یہ ہے کہ کوئی بھی اس سارے معاملے کے اندر، اس رضاعت کے اندر کوئی بھی غیر شرعی طریقے سے کوئی کیا جائے. مثلا مرد اس کی جیب اجازت نہیں دیتی اور عورت جو ہے وہ بہت زیادہ مانگ لے پیسے دودھ پلانے کی، اور این وائس ورثہ. وعلی الوارث، اور آگے اگلی یاد بڑھیا میں، وعلی الوارث، اور وارث کے اوپر بھی مثل ذالک، اسی کی مثل ہے. مطلب یہ ہے اگر فرض کرے کوئی بندہ جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، وہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے ماں کا ابھی، اور اب اس کا باپ چونکہ فوت ہو گیا ہے، بچہ یتیم ہے، تو اب عورت ظاہر ہے کہ عورت کا نان نفقہ تو عدت کے بعد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا دودھ پلانے کا خرچہ تو اس کا بنتا ہے، وہ لے سکتی ہے اس کی اجرت عدت کے بعد. تو فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، اگر بچے کا باپ زندہ نہیں ہے تو جو بچے کا وارث ہے یہ اس کے ذمہ ہے، یہ اس کے ذمہ واجب ہے. یعنی اگر دادا زندہ ہے تو یہ جو بچے کا خرچ دینا ہے نہ عورت کو وہ جو رضاعت کے پیسے دینے ہیں، یہ دادا کے ذمہ ہیں، اس کے ذمہ یہ واجب ہے. یاد رکھیے، دوبارہ سن لیں کہ وہ دادا کی ذمہ یا جو بھی اس کا وارث ہے بچے کا باپ کی موت کے بعد، یہ اس کے ذمہ یہ واجب ہے کہ عورت کو وہ دے اس کا وہ جو بھی خرچہ ہے. اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر والد بچوں کا وفات پا گیا ہے اور عورت جو ہے وہ موجود ہے، اور اب یہ نہیں کہ صرف عورت بچوں کو پالے گی. ایک تو یہ نا کہ عورت کی نئی جگہ شادی ہو جاتی ہے، ایک یہ بھی سینیریو ہے کہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی. اب یہ نہیں کہ عورت کمائیاں کر کے صرف بچوں کو پالے، وہ جو ہے نا دادا ابو بچوں کے یا جو بھی وارث ہے، جو بھی بچے کے، آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کا باپ نہ ہو تو اس کی وراثت جو ہے ماں بھی زندہ ہو اور دادا بھی زندہ ہو، تو دادے کو کتنی ملتی ہے؟ 2 حصے، 2/3، 2/3، اور ماں کو کتنی ملتی ہے؟ 1/3. سمجھ گئے نا؟ اسی حساب سے
جو بچوں کا خرچہ ہے، باپ کی بچی اگر بچوں کا جو خرچہ ہے، باپ فوت ہو جائے، عدت گزر جائے، تو عورت کے ذمہ اکیلے نہیں ہے، عورت کے ذمہ 1/3 خرچہ ہے صرف بچوں کا، 2/3 جو ہے وہ دادے یا اس کے جو وارث ہے اس کے ذمہ ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ، یہ واجب ہے، یاد رکھیے گا، دادا کے ذمہ بچوں کا خرچہ سارا دے تو بہت بیٹر، لیکن 2/3 تو واجب ہے دادا کے ذمہ بچوں، یتیم پوتے پوتیوں کا خرچہ، یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ اور یاد رکھیے، اگر دادا کے اپنے بچے ہیں اور وہ سارے بالغ ہیں تو ان کا خرچہ تو دادا کے ذمہ نہیں ہے، لیکن دادا کے یتیم پوتے ہیں اور پوتیاں ہیں تو ان کا خرچہ جو ہے دادا کے ذمہ واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ یہاں اس صورت دادا کی اپنی زندگی کے اندر یتیم پوتے پوتیوں کا خرچہ اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اس کا بیٹا جب ہو جائے بالغ اپنا، اب بیٹے کو خرچہ دینا واجب نہیں ہے، بیٹا اپنی کمائی خود کرے اور اپنا گزارا کرے، اپنا خود کمائے، لیکن پوتے پوتیاں جو یتیم ہیں ان کا خرچہ ابھی بھی واجب ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ دادے کے اوپر یہ واجب ہے کہ یتیم پوتے پوتیوں کا خرچہ جو ہے وہ ادا کرے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا، آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، کہ اگر دونوں اپنی رضا سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کسی وجہ سے دودھ چھڑانا چاہے تو آپ چھڑا سکتے ہیں، لیکن وجہ شرعی ہو، اس کے اندر کوئی بچے کو نقصان ہو سکتا ہو یا کوئی نقصان ہو سکتا ہو ماں کو، تو دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے ماں کے علاوہ، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم حوالے کر دو جو دینا ہے معروف سے، یعنی اجرت پہلے طے کر لو دودھ پلانے کی اگر کسی عورت سے پلوانا ہے، اور وقت پہ اجرت ادا کرنا دودھ پلانے کی دودھ پلانے والی کو، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گہری نظر رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت صرف دیکھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم وقت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رکھنے والا ہے۔ یہ تو ہوگی جناب آج کا ہمارا جو ہے درس۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو 1 منٹ ہمارا ہے، اور یا اگر کسی وجہ سے آپ کا سوال ضروری ہو نا اور ڈسکنیکٹ کر جائے تو کائنڈلی آپ واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے سوال بھیج دیا کریں، سوال جو ہے نا وہ پوچھا ضرور جانا چاہیے اگر ریلیونٹ ہو۔ جی جناب کوئی سوال ہو کسی کا فرمائیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج کل تو دودھ کے ڈبے استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں کیا؟ اب جس نے خرچ دینا ہے وہ دودھ، جی ایک سوال دوست نے کیا ہے لیکن ہمارا چونکہ زوم پہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اس لیے میں اس کا یہاں جواب دے دیتا ہوں فیس بک پہ۔ اور کہ جناب سوال کیا تھا تیمور بھائی نے درس سے ریلیٹڈ کہ بچے کو، چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں، کہ آج کل تو بچوں کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، وہ جو سنتھیٹک دودھ ہے، وہ جو مصنوعی دودھ ہے، تو یاد رکھیے سنتھیٹک دودھ بے شک استعمال ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ماں ٹھیک ٹھاک ہے تو 2 سال، پہلی بات 2 سال دودھ پینا، جو بھی رضاعت کی مدت ہے دودھ پلانے کی، وہ بچے کا حق ہے، عورت کو پلانا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی ریزن یا کوئی میڈیکل ریزن ایسی نہیں ہے، یعنی شرعی ریزن یہ ہو سکتی ہے کسی وجہ سے کہ عورت بیمار ہے، یا یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کو عورت کا دودھ راس نہیں آتا یا اس طرح کر کے، تو اس صورت کے اندر تو ہے، ورنہ یہ ضروری ہے کہ 2 سال بچے کو دودھ پلایا جائے۔ لیکن اگر کوئی شرعی ریزن ہے یا عورت کا دودھ بچے کے لیے جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو اب سنتھیٹک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اور اب اگر ظاہر ہے کہ اگر عورت شوہر کے نکاح کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے شوہر کے اوپر یہ خرچہ ہے، عدت کے اندر ہے پھر بھی اس کے شوہر کے اوپر خرچہ ہے، لیکن اگر اس کے بعد جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں عدت کے بعد
ابھی بچہ ابھی دودھ پینے کی عمر ہے، تو اس کے دودھ پلانا، چاہے وہ مصنوعی دودھ ہو، بازار سے خرید کے پلانے والا دودھ ہو، وہ بھینس کا ہو، وہ گائے کا ہو، وہ بکری کا ہو، وہ مصنوعی دودھ ہو، تو اس کا خرچہ ظاہر ہے کہ بچے کا جو باپ ہے اس کے اوپر ہے، اور اگر باپ زندہ نہیں ہے تو وارث کے اوپر ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے خرچہ جس طرح جو ہے وہ عام رضاعت کے اعتبار سے۔ جزاک اللہ۔ کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ چلیں جناب، اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے، اللہ جو کچھ سنا اور پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔